صفحہ 585 سورت بنی اسرائیل، یہ چوتھی سطر ہے اور آیت کا نمبر ہے 47۔ نحن عالم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا۔ اب ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اذ یقول الظالمون، جب ظالم لوگ کہہ رہے ہیں نہیں پیچھے چل رہے ہو تم، الا مگر رجلا مسحورا، ایک مرد کے، ایک آدمی کے، مسحورا جادو کیا ہوا، لکھا ہے جادو مارا یعنی جنون، مالی خولیا کا مریض ہے۔ مولانا یہ آیت قرآن مجید میں دو جگہ پر ہے، ایک سورت بنی اسرائیل میں ہے اور ایک سورت الفرقان میں ہے، جو ہمارا سبق ہے ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ مخالفین نے کہا، کفار نے کہا، ظالموں نے کہا کہ تم مسحور آدمی کے پیچھے چل رہے ہو۔ اب غور کریں جو میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اور نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر بھی ہوا۔ یہ دو جملے سمجھے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو بھی ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر بھی ہوا۔ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہوا، یا جادو ہوا لیکن جادو کا اثر نہیں ہوا۔ یہ صرف ان کا عقلی احتمال ہے، اپنی عقل کو دوڑا رہے ہیں، یوں آسان لفظ کہہ دیجئے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک تو جادو نہیں ہوا یا جادو کا اثر نہیں ہوا، یہ کہنے والوں کے پاس قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں۔ دوسری بات، جادو نہیں ہوا یا جادو کا اثر نہیں ہوا، یہ کہنے والوں کے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں۔ میں تھوڑا نیچے آ رہا ہوں، صحیح تو صحیح حدیث رہ گئی، منکرین کے پاس ضعیف حدیث بھی نہیں ہے۔ تیسری بات، منکرین کے پاس کسی ائمہ میں سے کسی امام کا قول نہیں ہے۔ چوتھی بات، جو 300 سال پہلے ہیں جن کو قرون اولیٰ کہا جاتا ہے، ان قرون اولیٰ پہلے 300 سالوں میں کسی ایک بزرگ کا فرمان بھی منکرین کے پاس نہیں ہے۔ ایک اور جملہ، کسی صحابی کا قول بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ میں پھر خلاصہ نکال رہا ہوں، آپ پر جادو نہیں ہوا یا جادو کا اثر نہیں ہوا، ایک قرآن کی آیت نہیں، نمبر 2 ایک صحیح حدیث نہیں، صحیح چھوڑیے، ایک ضعیف حدیث بھی نہیں، نمبر 3 کسی صحابی کا کوئی قول ان کے پاس نہیں، نمبر 4 کسی امام کا قول ان کے پاس نہیں، اور نمبر 5 پہلے جو 300 سال ہیں قرون اولیٰ، ان میں سے کسی بزرگ کا فرمان بھی ان کے پاس نہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ بھئی دعوے کی وقت تو تب ہوتی نا، قرآن کی آیت ہوتی، کوئی صحیح حدیث ہوتی، چلو ضعیف صحیح، کسی صحابی کا کوئی قول ہوتا، کسی امام کا کوئی قول ہوتا، یا پہلے جو 300 سال ہیں ان پہلے 300 سال قرون اولیٰ میں سے کسی بزرگ کا فرمان ہوتا، تو یہ ساری باتیں نہیں ہیں، اس دعوے کی وقت کیا ہے؟ اب صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو بھی ہوا اور جادو کا اثر بھی ہوا۔ سورۃ الفلق، سورۃ الناس، ان دو سورتوں کا نزول اسی سلسلہ میں ہوا۔ اور آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جس کنویں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک وہ حاصل کر کے، لمبی تفصیل ہے،
اور گریں لگا کر 11 چمڑے کے دھاگے پر اور آپ کے بال مبارک اس کے اندر لپیٹ کر جس کنویں کے اندر یہ مواد رکھا گیا تھا، ایک پتلا بنایا گیا تھا موم کا، لبید ابن عاصم یہودی تھا، اس کی بیٹی جادوگرنیاں تھیں، اور جس کنویں کے اندر یہ مواد ڈالا گیا تھا میں اس جگہ پہنچا ہوں خود میں، ساتھی مجھے مدینہ طیبہ میں اس مقام پر لے گئے، یہ کنواں تھا، آج تک وہ جگہ موجود ہے، خود میں نے دیکھی ہے۔ خیر، اب جو بات کرنی ہے اس پر غور کریں۔ سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا اور اس کا اثر ہوا، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ اور دل پر اس کا اثر ہوا تھا؟ تو یہ بات سارے احباب غور سے سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی وجہ سے نہ آپ کے دل پر اثر ہوا نہ آپ کے دماغ پر اثر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف ہوئی، اور جسمانی تکلیف کا ہونا یہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن سے بھی ثابت ہے۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی تکلیف ہوئی، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر چلی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک طائف میں زخمی ہوا، آپ کا وجود خون سے رنگین ہوا، دندان مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہید ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوتا تھا اور عام لوگوں کی نسبت ڈبل ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گوشت کے اندر زہر ملا کر کھلایا گیا، جس یہودیہ عورت نے کھلایا تھا، آپ فرماتے تھے کہ میری گردن کے رگ اس زہر کے اثر کی وجہ سے کٹ رہی ہے۔ تو آپ نے کیا سمجھا؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی تکلیف کا ہو جانا یہ نبوت کے خلاف نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جسمانی تکلیف ہوئی دل اور دماغ پر نہ، جو جسمانی تکلیف ہوئی اس جسمانی تکلیف کی وجہ سے تبلیغ والے کام پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب ذرا غور کریں، آیت کو دیکھیں، وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، اور سورۃ بنی اسرائیل کی آیت بھی ہم نے دیکھی، وہاں بھی انداز یہی ہے، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم ایک مسحور آدمی کے پیچھے چل رہے ہو، یہ ظالم لوگوں نے کہا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسحور تسلیم کیا جائے تو یہ تو کہنے والے ظالم تھے، یہ تو کہنے والے کافر تھے، تو جو مسحور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے تو اس نے گویا کہ کفر کیا، کیونکہ یہ تو کافر کہا کرتے تھے۔ اب ذرا بات غور سے سنیں، بات یہ کہنی ہے کہ کفر اور شرک کے علاوہ، جملہ میرا غور سے سننا ہے، کفر اور شرک کے علاوہ کفار کی ہر بات غلط ہو، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ کفر اور شرک کے علاوہ کفار کی ہر بات غلط ہو، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ نہ، قادیانی جو ہیں یہ توحید کو مانتے ہیں، جملہ سنتے بیٹھے ہو، قادیانی، ہم کہیں قادیانی توحید کو مانتے ہیں، ہم انکار کر دیں۔ اچھا، مشرکین نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم کہیں کہ یہ عمل وہ کرتے ہیں، ہم چھوڑ دیں۔ مشرکین روزہ نہیں رکھتے ہیں، ہم کہیں جی وہ روزہ رکھتے ہیں، یہ عمل ہم چھوڑ دیں۔ یہ کیا دلیل ہے؟ کفار کی بات کفر اور شرک کے علاوہ ان کی ہر بات غلط و صحیح نہ ہو، یہ کیا دلیل ہے؟ ایک جملہ حاشیے پر لکھ لیں۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ میں جادو ہوا،
تو پھر مسحور کہنے والے سچے ہوئے۔ جواب نمبر 1، یہ قول مکہ کا ہے، جلدی قلم چلائیے، یہ قول مکہ کا ہے، اس وقت تو جادو نہ ہوا تھا۔ سورت بنی اسرائیل بھی مکی ہے اور سورت الفرقان بھی مکی ہے، تو کیا جملہ آپ کو لکھوایا، یہ قول مکہ کا ہے، اس وقت تو جادو نہ ہوا تھا، تو کفار اس قول میں جھوٹے ہوئے، تو کفار اس قول میں جھوٹے ہوئے۔ نمبر 2، ان کا خیال تھا کہ یہ جادو امور دینیہ میں ہوا ہے، ان کا خیال تھا کہ جادو امور دینی امور میں، امور دینیہ میں ہوا ہے، تو وہ جھوٹے ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو دینی امور میں نہیں ہوا تھا۔ نمبر 3، کفار آپ کو بشر بھی کہتے تھے، بہت آیات ہیں قرآن میں، اب بشریت کا انکار کر دیا جائے کیونکہ وہ سچے ثابت ہوتے ہیں۔ جملہ سمجھا ہے بیٹا؟ کیا جملہ عرض کیا؟ کفار آپ کو بشر بھی کہتے تھے، تو بشریت کا انکار کر دیا جائے کہ وہ سچے ثابت ہوتے ہیں، یہ کیا دلیل ہے؟ اب ایک اور قیمتی جملہ لکھیں، نوٹ، یہ آیت سورت فرقان والی اور سورت بنی اسرائیل والی، بات ایک حوالہ لکھواتا ہوں نا، یہ آیت منکرین کی دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ یہاں مراد دماغ والا اثر ہے، یعنی اس کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے باپ دادا کے مذہب کو غلط کہتا ہے۔ اور ہم مانتے ہیں جسمانی تکلیف، یہ جملہ آپ نے سمجھا ہے بیٹا؟ آیت میں کیا مراد ہے کہ وہ کہتے تھے معاذ اللہ اس کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ باپ دادا کے دین کو غلط کہتا ہے، اور ہم معاذ اللہ کیا دماغ پر اثر کے قائل ہیں؟ نہ، جسمانی تکلیف کے قائل ہیں۔ جو آیت میں مراد ہے وہ ہم مانتے نہیں، اور سے جملہ سننا، جو آیت میں مراد ہے دماغ والا اثر وہ ہم مانتے نہیں، اور جو ہم مانتے ہیں جسمانی تکلیف وہ آیت میں مراد نہیں، جو ہم مانتے ہیں جسمانی تکلیف وہ آیت میں مراد نہیں، اور جو آیت میں مراد ہے دماغ والا اثر اس کے تو ہم قائل نہیں۔ یہ گل سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، باتیں تو اور بھی بڑی ہیں، یہ آیت پڑھ کر نا قائلین پر فتویٰ لگانا یہ تحریف ہے،
سمجھنا، پوری جتنی بھی امت ہے سارے کے سارے معاذ اللہ کافر تھے. عجیب بات. اب ذرا میں آپ کو ایک دو حوالے دکھاتا ہوں. یہ سورۃ صاد کھولیں، صفحہ 923. 923 تفصیلی بات تو ہے نا اس کی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی گفتگو میں. اچھا یہ بھی آپ کو یہاں بتاتا جاؤں، بحث وہاں پر ہے، سارا واقعہ جو ہے نا جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے وہ گفتگو تو وہاں پر ہے. پھر کوئی کہے بھائی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہم پڑھتے ہیں لکھا ہوا ہے مکیاتن، تو ان کا نزول 2 دفعہ ہوا تھا. خیال کرنا، ایک دفعہ مکے میں نزول ہوا اور دوسری دفعہ مدینہ طیبہ میں نزول ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اور آپ کو جسمانی تکلیف ہوئی. لیکن یہ بحث اس مقام کی ہے. صفحہ 923 سورۃ صاد. اب میں صرف اشارہ کرتا جاؤں گا، ذرا آپ نے دیکھنا ہے. لوگ کہیں گے منکرین بھئی جادو تو شیطانی اثر ہے، شیطانی اثر کیسے ہو گیا پیغمبر پر؟ سوال سمجھ آیا نہیں؟ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ذکر کیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاص بندے حضرت ایوب علیہ السلام کا. اس نادا ربہ، جب پکارا حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، یقیناً پہنچائے مجھ کو شیطان ساتھ ایذا کے اور تکلیف کے. انی مسنی الشیطان، اللہ کا پیغمبر اور شیطان کا مس ہو جانا اس سے عجیب بات نہیں ہے. مولانا کھولو سورۃ الاعراف صفحہ 363 363 صفحہ. یہ 363. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنیے، آیت کا نمبر ہے 200. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کی جانب سے نزغن، شیطان کی جانب سے نزغن پہنچے. اب تفصیل تو اپنے مقام پر ہے، شیطان کی جانب سے آپ کو نزغن پہنچ گیا، فاستعذ باللہ، پس پناہ ڈھونڈیے اللہ کریم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے شیطان کی جانب سے نزغن. ورنہ پچھلی سورت پر آؤ، سورۃ الانعام پر، صفحہ ہے 283 283. یہ آیت کا نمبر ہے 68 درمیان میں. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، حضور کو خطاب ہو رہا ہے، صفحہ 283 سورۃ الانعام. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ان لوگوں کو جو بحث کرتے ہیں ہماری آیات میں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، کنارہ کیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، منہ موڑ لیجئے. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ جائیں اس کے علاوہ اور بات میں. اب جاگنا ذرا. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان بھلوا دے. کون بھلوا دے؟ کس کو بھلوا دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر شیطان بھلوا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فَلَا تَقُعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، پس نہ بیٹھنا میرے محبوب یاد آنے کے بعد، مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالم قوم کے ساتھ شیطان بھلوا دے. کوئی تو بات ہے نا. او مولانا کھولو سورۃ الکہف، سورۃ الکہف صفحہ ہے 613 613.
یہ آیت کا نمبر ہے 63۔ قال رأيت إذ أوينا إلى الصخرة، حضرت یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، اس وقت تو پیغمبر نہیں بنے تھے، اللہ نے بعد میں نبوت عطا کی تھی۔ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، کیا آپ نے خیال نہیں کیا جب ٹھکانہ پکڑا تھا ہم نے پتھر کی چٹان کی طرف، آپ حضرت سو گئے تھے، میں چٹان کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، بس یقیناً میں بھول گیا مچھلی، وہ تو زندہ ہوئی پانی کے اندر چلی گئی، غار بن گئی۔ وَمَا أَنسَانِيَهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ، نہیں بھلوائی مجھ کو وہ بات مگر شیطان نے۔ آؤ جی، مجھ کو یہ بات کس نے بھلوائی ہے؟ شیطان۔ ان اذکرہ، کہ میں ذکر کرتا اس کو شیطان نے یہ بات بھلوائی۔ ٹھیک، سورۃ الاعراف کھولیں مولانا، صفحہ 316۔ پہلی سطر ہے، فوسوس لہم الشیطان، پہلی سطر، فوسوس لہم الشیطان، پس وسوسہ ڈالا واسطے ان دونوں کے، حضرت آدم اور حوا کے شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ آدم علیہ السلام تو پیغمبر تھے، شیطان کا وسوسہ کیسے اثر انداز ہو گیا؟ فَأَزَلَّهُمَّ الشَّيْطَانُ، آیت نمبر 26 دیکھے نا، سورۃ البقرہ کی۔ یہ صفحہ ہے 26، صفحہ ہے یہ بالکل آخری 2 سطریں صفحے کی۔ فَأَزَلَّهُمَّ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، مل گیا؟ فَأَزَلَّهُمَّ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، انہا، اس درخت سے۔ شیطان، آدم علیہ السلام تو نبی تھے، شیطان نے کیسے پھسلا دی؟ نہ کوئی تو آخر بات ہے نا، آیتیں دیکھی ہیں، ذکر انبیاء کا ہے نا، ایوب علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت یوشع کا ذکر آیا، آدم علیہ السلام کا ذکر آیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو دکھا دیا۔ آؤ تفصیلی جو بات ہے نا وہ ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں۔ سبق پر آئیے۔ سورۃ الفرقان، میں آپ کو جملہ لکھوایا تو نہیں ہے کہ آیت میں مراد عقل پر اثر ہونا ہے، لکھوا دیا نا، چلو ٹھیک ہے جی۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ یہ آیت منکرین کی دلیل بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف ہوئی. اچھا میں ایک اور جملہ آپ کو لکھوا دوں, جملہ لکھیں نوٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی وجہ سے جسمانی تکلیف کا ہو جانا احادیث صحیحہ صریحہ سے ثابت ہے. اور اس کا انکار گمراہی کے سوا کچھ نہیں. میرا خیال ہے میں وہ آپ کو 4-5 وہ جملے بھی لکھوا دوں تاکہ بات ذہن میں رہے, بعد میں کبھی کھولیں آپ قرآن نہ لکھیں نوٹ نئے جملے سے. منکرین کے پاس بھئی جادو نہیں ہوا یا جادو کا اثر نہیں ہوا, جسمانی تکلیف نہیں ہوئی, لکھیں منکرین کے پاس نمبر 1 کوئی آیت نہیں, نمبر 2 کوئی صحیح حدیث, کوئی آیت نہیں, نمبر 2 کوئی صحیح حدیث یا ضعیف بھی نہیں. جی یہ لکھوا چھوڑے جی, یہ سارے انگل لکھوا چھوڑیں بھئی صحابی کا قول نہیں, کسی امام کا, یہ ہو گیا بس ٹھیک ہے, یہ تو ضروری جملہ تھا. آؤ جی اب منکرین حدیث جو ہے نا ہمیں گالیاں دیں گے, ہمارا نام بگاڑیں گے, سنتے بیٹھے ہو, لیکن دلائل کا جواب عرفی تو میں اندیش زیغو ہائے رقیباں آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا. مولانا عبدالقدوس صاحب 3 جلد پئیے جواہر القرآن دی. عرفی تو میں اندیش زیغو ہائے رقیباں آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا. وہ میں نے سورۃ کاف میں بحث نہیں کی تھی, بس مختصر سا وہ آپ کو ایک حوالہ چھوٹا سا دکھایا تھا. تو مخالفین نے میرے نام بگاڑے تو سوشل میڈیا پر مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں. اردو کی عبارت پڑھی, آگے عربی نہیں پڑھتے. میں انہوں نے کہا تھا مشرک کی سبیہ نہ لے آنا, تو آدھی پڑھی عبارت کہتا ہے تحریف ہے فلاں آگے عربی نہیں پڑھتے تھے. کانو یذبحون للطواغیت, وہ بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے. اصل عربی آندھی نہیں نا, اصل عربی بس سنی یار نا جی یار. یہ جواہر القرآن میرے ہاتھ میں ہے 3 جلد, حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ. اب میں آپ کو یہ جملہ سناتا ہوں. سورۃ الفلق, جب آپ ربط و خلاصہ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ توحید کو اس طرح واش گاف کریں گے اور کھلم کھلا بیان فرمائیں گے تو دشمن ایذا کے دوسرے حربوں کے علاوہ آپ پر جادو کرنے کا حربہ بھی استعمال کریں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کی اکثر تلاوت کیا کریں, آپ پر جادو کا اثر نہ رہے گا. جادو کا اثر جنوڑے تھیا ہی نہیں وط نہ رہن دا کے مطلب, جنوڑے تھیا ہی نہیں تے اثر ہویا ہی نہیں وط صورتوں دی تلاوت تو بعد نہ رہن دا کے مطلب. بہرحال تفصیل اپنے مقام پر ہے, مختصر سی بات آپ کو عرض کر دی. خلاصہ کیا نکلا کہ اس کا تعلق امور دینیہ سے نہیں تھا, یا دل دماغ پر اثر, جسمانی تکلیف کا ہونا یہ تو الٹا دلیل ہے ہمارے سچے ہونے کی کہ انبیاء علیہ السلام کی ذات بشر ہوا کرتی ہے. اگر انبیاء علیہ السلام کی ذات بشر نہ ہوتی تو آپ تو جو نورانی ہو اس پر تو یہ اثرات نہیں ہو سکتے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہونا اور جسمانی تکلیف لائق ہو جانا یہ تو الٹا دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، لیکن اعلیٰ بشر ارفع بشر۔ آئیے مولانا تفصیلی بحث جو ہے نا وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں ہے، موٹی موٹی بات۔ اب خلاصہ کیا نکلا آیت کا کہ وہ مشرک بے ایمان مخالف کہتے تھے معاذ اللہ الیاذ باللہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں رہا، یہ باپ دادا کے دین کی اس لیے مخالفت کر رہا ہے۔ مولانا جتنے بھی مفسرین ہیں، آپ عربی کی تفسیریں اٹھائیں نا تو وہ مسحوراً اس پر لکھیں گے مجنوناً، سوہرا فجنہ، مسحوراً مجی ہے۔ وہ قائل تھے کہ عقل متاثر ہو گئی ہے، اور ہم جس بات کے قائل ہیں اور وہ پچھلی ساری امت جو قائل ہے منکرین حدیث کے خلاف، منکرین حدیث انکار کرتے ہیں، تو وہ جسمانی تکلیف کے قائل ہیں، دماغ کے خیال کرنا۔ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا